تین چار پانچ چیزیں ہیں جو مینلی کسی بھی کانفلکٹ کے اندر ابھی اس طرح سے ایک ٹینشن تو ہے, کانفلکٹ اس طرح سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سٹارٹ ہو گیا یا کوئی لڑائی ہو رہی ہے, بٹ نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے ملٹریلی جو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں اپنا کیس بلڈ اپ کیا ہے, بھارت کی انٹرونشن پاکستان کے اندر آن ڈفرنٹ اوکیزنس, تو اگر میں سب سے پہلے آپ سے پوچھ پاؤں کہ اوور آل پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہم کتنا بہتر رہے ہیں ان ٹرمز آف نیریٹو بلڈنگ وین اٹ کمز ٹو کانفلکٹ ود انڈیا؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی سٹوری کتنی اچھی ہے, بات یہ ہے کہ کیا آپ کی سٹوری کو سننا کون چاہتا ہے. سب کو پتا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے جینوسائیڈ ہے, لیکن ہر کوئی اسرائیل بالکل بے دردی سے کیوں سب کچھ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ غریب ہیں, وہ دنیا کی کوئی بڑی مارکیٹ نہیں ہے, تو اکنامک ریالٹیز اپنی جگہ ہیں. انڈیا کے بارے میں سب کو پتا ہے, کیا کینیڈا کی چیز چھپی ہوئی ہے, کیا امریکہ کے اندر بوسٹ اٹیمپٹ ٹو مرڈر وہ چھپا ہوا ہے. وہاں تو کینیڈا کے اندر تو یار اتنی بڑی انڈین پاپولیشن بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. پاسٹ بل کلنٹن کی اب سارے میڈلن البرائٹ کی کتاب ہر طرف پھیل گئی ہے کہ جی بل کلنٹن نے کہا کہ مجھے پتا تھا جب میں آؤں گا تو 26 سے 30 لوگ مارے جائیں گے 2000 میں. وہ سب کچھ سامنے پتا ہے, پیٹرن سامنے ہے. بچر آف گجرات کس کو نہیں پتا, ساری زندگی اس کو ویزا نہیں ملا جب تک وہ پرائم منسٹر نہیں بنا. دا ورلڈ نوز. آئی تھنک پریشر بڑا زبردست تھا جو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے کیا, دنیا کے لیے تھا وہ. انڈیا میں تو آپ ہم سارے بین ہیں, نہ پاکستان کے چینلز جا رہے ہیں, نہ سوشل میڈیا جا رہا ہے, اخبارات وغیرہ تو پہلے ہی نہیں جاتے تھے. تو وہاں پہ تو ایک ایبسولوٹ ویکیوم ہے, سائلنس ہے. وہاں پہ تو وہی سٹوری لوگ خرید رہے ہیں جو ان کی گورنمنٹ بیچ رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ سٹوری حقیقت سب کو پتہ ہے, لیکن انڈیا کی جو مائٹ ہے, جو اس کی اکنامک مائٹ ہے, جو اس کی اس ریجن کے اندر ضرورت ہے امریکہ کو, دوسروں کو, ٹو کریٹ اٹ ایز اے کاؤنٹر فوائل ٹو چائنا, اور تمام جو ریجنل پالیٹکس بھی ہے, اس میں آ کے قصداً لوگ دوسری طرف دیکھتے ہیں. اور دیٹ از دا ہول بگیسٹ پرابلم. اور اسی چیز پہ آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے انڈیا کی ملٹری مائٹ بڑی ہے, جیسے جیسے اس کی معاشی طاقت بڑی ہے, انڈیا کا رویہ بالکل جارحانہ ہوتا گیا اپنے نیبرز کے ساتھ. ہم صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہم بنگلہ دیش نہیں ہیں, ہم نیپال نہیں ہیں, سب کچھ نہیں ہے. سو ہمارے ساتھ ان کی اب ڈیل ایک پھنس گئی ہوئی ہے, اینڈ وی ہیو اے ہسٹری. ہم اس طرح دبنے والے نہیں ہیں. سو حقیقت سب کو پتہ ہے, دنیا نہ جاننا چاہے تو. آپ کا کیا خیال ہے, یو اے کو نہیں پتا, سعودی عربیہ کو نہیں پتا, بالکل ایسے, کیا یہ تمام امریکہ کو نہیں پتا؟ یہ سب کے آپ ان سب کے ان کے ساتھ لنکس دیکھیں, اکنامک لنکس دیکھیں, ان کے انٹریکشن دیکھیں. ابھی بھی اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس یو اے نے انڈیا میں کی ہے انرجی سیکٹر کے اندر, پیٹرولیم کے اندر. تو وہ حقیقتیں اپنی جگہ ہیں جو ہمیں ریلائز کرنی ہوں گی کہ سچ بولنا خالی ضروری نہیں ہوتا, کون بول رہا ہے یہ بہت میٹر کرے گا. ایگزیکٹلی. سو اس لیے بہرحال وی ہیو پریزنٹڈ اے ویری گڈ کیس. ہمارا کیس سب کو پتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے ڈیل ہمیں کرنا پڑے گا. آئی ایگری. میرے پروگرام میں اس دن خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اگر تو کوئی انٹرنیشنل انٹرونشن ہو گئی تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد اس کے وداؤٹ دیٹ کانفرنٹریشن تو لازمی سی نظر آ رہی ہے. اور ہمارا ریٹیلیشن بھی سب کو پتا ہے کہ ان سے زیادہ سخت ہوگا. ایگزیکٹلی. So let's see where it goes. یا اور انٹرونشن اگر اس حساب سے دیکھا تو ہوگی. بٹ فاتح صاحب ایک بات ہے, ہم دس یہ جو پہلگام واقعہ ہے اٹس آلموسٹ لائک 1 week old, 8-10 دن ہو گئے. بٹ اگر آپ اس وقت سے دیکھیں اب تک, یہ اٹس اے وائٹل پوائنٹ. جو انڈیا کی اکنامک مائٹ ہے وہ تو آبویسلی ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کہ جی اس میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے, آبویسلی بہت سے بڑے ممالک کا انٹرسٹ ہے. بٹ دنیا کو دکھانے کے لیے کون کیا بول رہا ہے, کون بول رہا ہے یہ بھی میٹر کرتا ہے, کون سن رہا ہے یہ بھی میٹر کرتا ہے. لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں پریزنٹ کی ہے, فرام دی ادر سائڈ ہمیں کچھ بھی نہیں سوائے یہ کہ آج کوئی موچی پکڑا ہے انہوں نے بٹنڈا میں, جو اپیرنٹلی کوئی نیشنل سیکورٹی کے لیے وہاں تھریٹ ہے. سو اوور آل آئی تھنک آپ اگری کریں گے کہ وی ہیو بلڈ اپ اے گڈ کیس. شکریہ منیب. دیکھیے میرے خیال میں جو ابھی مالک صاحب بات کر رہے تھے میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. میرے خیال میں ہم نے اچھا کیس بلڈ کیا ہے. اس دن جو پہلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور بہت سارے شواہد دکھائے جو ان کا انوالومنٹ ہے کراس بارڈر ٹیررزم میں, اور اس کے بعد کل جو بریفنگ ہوئی فارن آفس میں اس میں بھی اور مزید چیزیں سامنے آئیں.
تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اب بلیٹڈلی جو ہے وہ اپنا کیس بلڈ کر رہے ہیں اور اسپیسیفک چیزوں سے کر رہے ہیں, صرف ریٹرک سے نہیں کر رہے. لیکن میرا اس میں ایک جو ایڈڈ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کنسسٹنٹلی نہیں کرتے. یعنی کوئی کرائسس کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں ایک دم جاگ آتی ہے اور ہم پھر یہ بھارت کے حوالے سے چیزوں کو جو مختلف ایویڈنس ہیں جن کو پتہ نہیں ہم نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے وہ ہم سامنے لا کر اور پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اب یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے بھارت کے ساتھ, یا مور امپورٹنٹلی دا وے دیٹ دے لک ایٹ اٹ, وہ اب کم از کم ان دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم چینج نہیں ہونے جا رہا. یہ اب ایک نیو ریالٹی ہے, ایک نیو نارمل ہے. اور جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے تو وہ ایک طریقے سے کنسسٹنٹلی پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, کنسسٹنٹلی بنا رہے ہیں, ڈپلومیٹکلی بھی اور ادروائز میڈیا کے تھرو بھی. ہم وہ کنسسٹنسی نہیں دکھا پا رہے, ہم فٹس اینڈ سٹارٹس میں چل رہے ہیں. شاید بیچ میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں, ہم نے جیو اکنامکس کرنی ہے, پھر ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے ان کو سختی کا رکھنی ہے. تو یہ جو لیک آف کنسسٹنسی ہے یہ ہمیں ہارم کر رہی ہے. میرا یہ امید ہوگی کہ یہ جو بحران ہے اس کے بعد کم از کم ہمارا ذہن بھی اتنا کلیئر ہو جائے جتنا مجھے لگتا ہے کہ دوسری سائڈ والوں کا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ جو کچھ آج ہم نے یا کل یا پرسوں جو ایویڈنس دکھایا ہے اس کی بنیاد پر ہم ایک کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ایک بیانیہ بنائیں, ایک نیریٹو بنائیں اور اس کو لے کر باقاعدہ طور پر چلتے رہیں. ٹھیک. اچھا منصور صاحب, ایک بات ہے, سنس آپ ایک بہت بڑا تھریٹ ہیں بھارتی نیشنل سیکیورٹی کے لیے, اور ماشاءاللہ یو ہیو اے ویری سکسیسفل ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی, یو ہیو مانیٹرڈ دی انڈین کانٹینٹ آلسو کہ وہاں پر کیا بلڈ ہوتا ہے. اس کو اگر میں ریلیٹ کر پاؤں دی کائنڈ آف تھنگز دیٹ وی ہیو ڈن ہیئر, یہاں پر جو چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے, کل ڈی جی ISPR اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا پریس بریفنگ, جس طرح مالک صاحب نے کہا, واز ویری گڈ, ویری امپریسو. بٹ ہیو وی میڈ اے ڈفرنس سو فار؟ ہم نے کوئی ڈفرنس کریٹ کیا ہے ٹو دا ورلڈ ایٹ لیسٹ؟ چلے وہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ بھارت کتنی بڑی اکنامک مائٹ ہے. دیکھیں منیب صاحب, میں ہو سکتا ہے میری بات نا تھوڑی سی سخت لگے کیونکہ آج کل ویسے ہی میرا نا وہ ذرا تھوڑا سخت موڈ آن ہوا ہے. ظاہری بات ہے ہم لوگ اس وقت ایک ڈیجیٹل وار جو ہے وہ بھارت کے خلاف ہم تو لڑ رہے ہیں. ابھی ویسے تو جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن ہمارا سلسلہ جو ہے وہ تو جاری ہے اور وہ 22 تاریخ سے اسٹارٹ ہو گیا تھا. بالکل. لیکن بہت سی مجھے نا چیزیں میری کم از کم دانش میں جو ہے بہت سافٹیز مجھے نظر آتے ہیں ہماری طرف سے. اور سافٹیز میں جب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں نا, اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں, اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں. یہ نریٹو بلڈنگ جو ہے نا یہ ایک بہت ایک مطلب اٹ از نتھنگ لیس دین این آرٹ, اگر میں اسے یہ کہوں تو. ایسی غلطیاں مجھے پچھلے ایک ہفتے میں نظر آئی ہیں ہمارے اینڈ پہ. ایون دو یقین کیجئے میں اگر اٹھا کے دیکھوں نا, وی ہیو اے مچ اسٹرانگر کیس, وی ہیو اے ویری مچ اسٹرانگر کیس ایز کمپیئر ٹو انڈیا. کیونکہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اٹھا کے دیکھیں پچھلے 10 سال میں پاکستان اور بھارت کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں, جتنی دہشت گردی کا سامنا ہم نے کیا ہے, جس کے جتنے بڑے وکٹم ہم ہیں, بھارت تو اس کا 10% بھی نہیں ہوگا, ناٹ ایون 10%. لیکن فرق صرف اس بات کا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نیریٹیوز کی جنگ آپس میں جس میں ہمارے یہاں پہ ایسے آئٹمز ہیں, ایسے افراد ہیں جن کا دل ہی نہیں کرتا کہ نہیں جی ہم منہ کھول لیں یا اس وقت کہیں کہ نہیں جناب جب پاکستان کو ہماری ضرورت ہے, ہماری فوج کو ہماری ضرورت ہے تو وی نیڈ ٹو کم اینڈ اسٹینڈ ود دیم. میں مطلب میں چلے کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن میرا دل کرتا ہے میں ان سے سوال کروں کہ بھائی وہ کدھر گئے آپ کے جی, وہ ڈنڈے لے کر پہنچ جائیں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جائیں گے بارڈر کے اوپر جا کے وہی ڈنڈے لے کے وہاں پہنچیں گے آپ؟ آج نہیں دل کر رہا نا, آج منہ سے دل نہیں کر رہا بولنے کا کہ ہاں جی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہاں جی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں.